مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا وہ پھر قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب بھی وہی بندہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی، فرماتے تھے کہ الصلاۃ علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار، کہ جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو جلدی بجھا دیتا ہے، درود شریف کا پڑھنا انسان کے گناہوں کو اس سے بھی جلدی بجھا دیتا ہے۔ تو درود شریف پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا من نسی الصلاۃ علی نسی طریق الجنہ، جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے ایک خوبصورت بات کہی، فرماتے تھے واللہ، اللہ کی قسم، اب دیکھیے اللہ کی قسم کھا کے بات کر رہے ہیں، واللہ لولا ما ذکر اللہ ورسولہ فی فضل التسبیح والتکبیر والتحلیل والتحمید لجعلت کل انفاسی صلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تحمید، تکبیر کے فضائل بیان نہ فرمائے ہوتے تو میں اپنی زندگی کے ہر سانس کو درود شریف پڑھنے میں ہی خرچ کر دیتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان آیا، نبی علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر عنہ کے درمیان بٹھا دیا، پھر فرمایا کہ ابو بکر میں نے تیرے اور اپنے درمیان اس کو بٹھا دیا، اس بات پہ حیرت تو ہوئی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ فرمایا ان ھذا الفتى یصلی علی صلاۃ ما یصلیھا علی احد من امتی، میرا یہ نوجوان امتی مجھ پر ایسا درود شریف پڑھتا ہے کہ جو درود شریف میری امت میں سے کوئی دوسرا مجھ پر نہیں پڑھتا، اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ کیا درود شریف پڑھتا تھا، اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی ان یصلی علیہ۔ چنانچہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے باقاعدہ تفصیل لکھی ہے کہ کس کس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دخول المسجد والخروج منہ، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے، والتشہد، التحیات میں بھی درود شریف سب پڑھتے ہیں، ورؤیت المساجد، جب مسجد پر نظر پڑے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، دخول الاسواق، بازار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے، دخول البیت والخروج منہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، نسیان الحاجہ، اگر بندہ کوئی بات بھول جائے، چیز رکھ کے بھول جائے، بات بھول جائے، اس وقت بھی نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے، وقت الفقر، تنگ دستی کے وقت میں بھی درود شریف پڑھے، فی البدایت فی العلم، اور جب کتاب پڑھنے بیٹھے اس وقت بھی درود شریف پڑھے، فی البدایت فی الخطب، جب خطبہ دینا ہو، بیان کرنا ہو تو بھی درود شریف پڑھے، والانتہاء من مجالس العلم، جب علم کی مجلس کا اختتام ہو تو بھی درود شریف پڑھے، فی لقاء الاخوان، دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو بھی درود شریف پڑھے، فی موادعتہم و مفارقتہم، پھر مدارستاً حدیث نبوی، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو پڑھائی جائے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے، عند تذکرتہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا جب تذکرہ ہو تو درود شریف پڑھے، عند ذکر اصحابہ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ ہو اس وقت بھی درود شریف پڑھے، عند ذکر شیء من معاصرہ، نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کوئی یادگار چیز کا تذکرہ ہو تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے، عند دخول المدینہ، مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے بھی پڑھے، اور عند المرور علی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو مواجہ شریف پر تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔
درود شریف کے فوائد کیا ہیں؟ کچھ دیر یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ فرمایا انہا سبب لہدایت المصلی وحیات قلبہ، درود شریف کے پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو اللہ ہدایت کے اوپر رکھتے ہیں۔ انہا سبب لزیادت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف کے زیادہ پڑھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے۔ انہا سبب لزیادت محبت العبد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے اس بندے کی محبت نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ انہا سبب قرب العبد من ربہ یوم القیامہ، درود شریف کا زیادہ پڑھنا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے قرب کا سبب بنتا ہے۔ انہا اداء لشیء من حقہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احسانات ہیں درود شریف کا زیادہ پڑھنا گویا ان احسانات کا بدلہ چکانے والی بات ہے۔ انہا سبب کفایت اللہ عبدہ ما اہمہ، جو پریشانیاں ہوتی ہیں درود شریف کے صدقے اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ انہا سبب اجابت الدعاء، دعا کی قبولیت کا یہ سبب ہوتا ہے۔ انہا سبب زکات و طہارت للمصلی، جو درود شریف پڑھنے والا ہے اس کا دل اس سے صاف ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے۔ اور ایسے آدمی کو حدیث میں پاک میں فرمایا کہ جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا، پھر جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن کی حسرت سے بچ جاتا ہے، اور جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے ملائے اعلیٰ میں اس بندے کی تعریفیں بہت ہوتی ہیں، اور اس کے عمر میں اس کے وقت میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور انہا سبب لتثبیت قدم العبد علی الصراط، جو بندہ درود شریف زیادہ پڑھتا ہے قیامت کے دن پل صراط سے گزرتے ہوئے اس کے پاؤں اتنے مضبوط ہوں گے، درود شریف زیادہ پڑھا ہوگا۔ اور ایک اور بات، انہا سبب لثقل کفۃ المیزان، کہ یہ درود شریف میزان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا۔ اب اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ ذرا سن لیجئے کہ درود شریف کا قیامت کے دن کیا سبحان اللہ کیا شان ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور ابن ابی دنیا اور نمیری نے اس کو الاعلام کتاب میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لآدم علیہ السلام من اللہ عز وجل موقفا فی فصح من العرش، قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایک ایسی جگہ عطا فرمائیں گے، علیہ ثوبان اخضران، ان پر دو سبز کپڑے ہوں گے، یعنی سمجھیں تہبند بھی سبز اور کرتا بھی سبز، کأنہ نخلۃ سحوق، جیسے شاخیں کٹی ہوں نا تو سیدھا کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس طرح آدم علیہ السلام کا اونچا لمبا قد مبارک ہوگا۔ ينظر الى من ينطلق به من والده الى الجنہ ومن ينطلق به الى النار، اونچے قد کی وجہ سے آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کو جنت لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم لے جایا جا رہا ہے۔ فبین آدم علی ذلک، آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے، اذ نظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی علیہ السلام کی امت میں سے ایک بندے کو دیکھیں گے، ينطلق به الی النار، کہ اس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ فینادی آدم علیہ السلام، تو آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد، نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی، اسمہ احمد، تو آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے یا احمد یا احمد، فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، اس نام کو سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں کہیں گے لبیک یا ابا البشر، اے بشر کے والد، لبیک میں حاضر ہوں،
فیقول وہ بتلائیں گے ھذا رجل من امتی کا یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے ينطلق به الى النار اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا فاشد المئزرہ میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا. یہ عربوں میں ایک مقولہ تھا جب انہیں کسی اہم کام کے لیے اٹھنا ہوتا تھا نا تو کہتے تھے جی ذرا چادر کو کس کے باندھو چلو. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا وَأَسْرَعُ فِي أَثَرِ الْمَلَائِكَةِ اور میں تیزی سے چلوں گا ان فرشتوں کے پیچھے جو میری امتی کو جہنم لے کے جا رہے ہوں گے. فَأَقُولُ اور میں یہ کہوں گا یا رسول ربی اے میرے رب کے نمائندو کفو رک جاؤ. فَيَقُولُونَ وہ آگے سے جواب دیں گے نحن الغضال غلاد الشداد ہم بڑے قوی اور سخت گیر ہیں لا نعصی اللہ تعالی ما امرنا جو اللہ حکم دیتا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے ونفعل ما نؤمر اور ہم وہ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملتا ہے. فاذا آیس النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو جائیں گے کہ میرے کہنے کے باوجود یہ فرشتے جا رہے ہیں لے کے جہنم کی طرف رک نہیں رہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قبض علی لحیتہ بیدہ الیسری واستقبل العرش بوجہہ نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو پکڑیں گے اور اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف کر کے دیکھیں گے عرش کی طرف کر کے دیکھیں گے. عربوں میں یہ ایک طریقہ تھا کہ جب کسی سے معافی مانگنی ہوتی منانا ہوتا تو آج جی کا طریقہ تھا کہ داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے بڑی لجاجت کے ساتھ اس کی طرف محبت سے دیکھتے تھے فریاد کرتے تھے بھئی ہم پہ رحم کھا لو. نبی علیہ السلام جب فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ رک نہیں رہے میری امتی کو لے کے جہنم میں جا رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی جو ہے بایاں ہاتھ اپنی ریش کے اوپر رکھوں گا اور میں آسمان عرش کی طرف اپنے چہرے انور کے ساتھ دیکھوں گا. پھر نبی علیہ السلام فیقول فرمائیں گے یا ربی قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی اے اللہ آپ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا میری امت کے معاملے میں آپ مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے. فیاتی النداء من قبل العرش عرش کے اوپر سے ایک آواز آئے گی اطیعوا محمدا او میرے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو وردوا ھذا العبد الى المقام اور اس بندے کو واپس جہاں سے لائے تھے میزان کے قریب وہیں جا کر چھوڑ کر آؤ. چنانچہ وہ فرشتے اس بندے کو وہاں جا کر چھوڑیں گے. فیخرج صلی اللہ علیہ وسلم اب دوبارہ وزن شروع ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ بطاقتن کاغذ کا پرزہ نکالیں گے بیضاء سفید ہوگا کل ان ملتے جیسے انگلی کا پورا ہوتا ہے اس کے برابر ہوگا. فیلقیھا فی کفۃ المیزان الیمنی اس کاغذ کے ٹکڑے کو نبی علیہ السلام نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے. وہو یقول بسم اللہ اور نبی علیہ السلام ڈالتے ہوئے بسم اللہ فرمائیں گے. فترجع الحسنات علی السیئات نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. فینادی المنادی ندا دے گا وہ ندا دینے والا سوئدہ و سوئدہ جدہ یہ بندہ اس کے اجداد سعید بن گئے اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں. وثقلت موازینہ انطلقوا بہ الی الجنہ اب اس کو جنت لے کر جاؤ. فیقول یا رسول ربی جب جنت لے جانے لگیں گے تب وہ بندہ کہے گا اے میرے رب کے نمائندوں فرشتوں کیفو ذرا رک جاؤ حتی اسأل ھذا العبد الکریم علی ربہ حتیٰ کہ میں اس کریم بندے سے ذرا معلوم تو کر لوں. فیقول پھر وہ یہ کہے گا
بے ابی انت و امی، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان جائیں، ما احسن وجہ کا، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، وہ احسن خلق کا، آپ کی پرسنالٹی شخصیت کتنی پیاری ہے، من انتا، آپ کون ہیں، فقد عقلتنی اسرتی، آپ نے میرے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیا، ورحمت عبرتی، میری لغزشوں کو کم کر دیا۔ فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے، انا نبیوں کا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی ہوں، وہذہ صلاتک، اور یہ وہ درود شریف ہے التی کنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ بھی ہیں، مجتبیٰ بھی ہیں، طاہر بھی ہیں، مطہر بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، طٰہٰ بھی ہیں، یاسین بھی ہیں، صادق الامین بھی ہیں، تو رحمت للعالمین بھی ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ چنانچہ آپ کی صحبت مبارکہ میں ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے، عمر آئے تو فاروق بن گئے، عثمان غنی آئے تو ذی النورین بن گئے، علی المرتضیٰ آئے تو باب العلم بن گئے، سلمان رضی اللہ عنہ آئے تو اہل بیت میں سے بن گئے، ابو ذر رضی اللہ عنہ آئے تو فقراء کے تاجدار بن گئے، حمزہ رضی اللہ عنہ آئے تو سید الشہداء بن گئے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے تو حافظ الحدیث بن گئے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے تو فقیہ امت بن گئے، ابن عمر رضی اللہ عنہ آئے تو امام المحدثین بنے، ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے تو امام المفسرین بنے، حنظلہ رضی اللہ عنہ آئے تو غسیل الملائکہ بنے، بلال رضی اللہ عنہ آئے تو مؤذن بنے۔ جس نے نماز پڑھتے دیکھا وہ نمازی بنا، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک معیت میں بیت اللہ کو دیکھا وہ حاجی بنا، جس نے چہرہ انور کو دیکھا وہ صحابی بنا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہر کسی کو فائدہ ملا، ساری مخلوق کو فائدہ ملا، انسانوں کو تو ملا، انسانوں کے ساتھ جنوں کو اور انسانوں کے ساتھ جانوروں کو، حتیٰ کہ ملائکہ کو بھی ملا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا، جبرائیل کیا آپ کو میری رحمت للعالمین سے حصہ ملا؟ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تشریف آوری سے پہلے مجھے ہر وقت اپنے انجام کی فکر رہتی تھی۔ میں نے شیطان کو اپنی آنکھوں کے سامنے مردود ہوتے دیکھا تو اس وقت سے میرے دل میں ڈر تھا کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، ہر وقت خوف میرے اوپر غالب رہتا تھا۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات اتاری، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ آیات چونکہ میرے بارے میں تھیں تو ان آیات کے اترنے کے بعد مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے ہاں میرا انجام اچھا ہوگا، مجھے بھی آپ کی رحمت للعالمین سے حصہ نصیب ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جاگنا تو امت کے لیے رحمت تھا ہی صحیح، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا بھی امت کے لیے رحمت بن گیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو اس وقت فجر کا وقت قریب تھا، مگر سب لشکر والے اس قدر تھکے تھے کہ سو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو آج پہرا دے اور ہمیں جگائے؟ بلال لانو نے ذمہ داری لے لی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سو جائیں میں جگا دوں گا۔ چنانچہ سب سو گئے، بلال لانو پہرا دیتے رہے۔ اللہ کی شان کے کھڑے کھڑے ایک جگہ انہوں نے ٹیک لگائی تو ان کو کھڑے ہوئے نیند آ گئی۔ اب ایسے وقت میں سورج طلوع ہوا تو سورج کی کرنوں نے نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک کے بوسے لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فرمایا، بلال آپ نے تو کہا تھا کہ ہمیں جگائیں گے اور آپ خود بھی سو گئے۔ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ کو سلایا اس ذات نے مجھے بھی سلا دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سارے لشکر کو اس لیے سلا دیا کہ آپ لوگوں کے سامنے قضا نماز کا مسئلہ واضح ہو سکے۔
اگر کوئی ایسا معاملہ سونے والا پیش نہ آتا اور نماز قضا نہ ہوتی تو امت کو نماز قضا کرنا جو ہے اس کو ادا کرنا کون سکھاتا؟ تو جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بھی امت کے لیے رحمت ہو، ان کا جاگنا امت کے لیے کتنی رحمت ہوگا، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا بھی امت کے لیے رحمت۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے امامت فرمائی اور 4 رکعت کی بجائے 2 پہ سلام پھیر دیا، تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج کے بعد یہ نماز 2 رکعت بن گئی؟ فرمایا لا نسیتو بل نسیتو، میں بھولا نہیں، میں بھلا دیا گیا ہوں، اور اللہ نے مجھے اس لیے بھلا دیا گیا ہے کہ بھولنے کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ سجدہ سہو کر کے نماز پوری کیسے کی جاتی ہے۔ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا بھی امت کے لیے رحمت ہو، ان کا ہوش کے اندر بات چیت کرنا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگا۔ اس لیے نبی علیہ السلام امت کے لیے بھی رحمت، غیروں کے لیے بھی رحمت۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اہل طائف نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر میں بیٹھنے بھی نہ دیا اور بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر نکال دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ تھے۔ ایسے وقت میں جبریل علیہ السلام آئے اور ان کے ساتھ وہ فرشتہ تھا جو پہاڑوں کا اور ہوا کا انتظام کرنے والا تھا۔ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی، اگر آپ اجازت دیں تو ان 2 پہاڑوں کو ٹکرا کر اس بستی کے سب لوگوں کو ختم کر دیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مجھے نہیں پہچان سکے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو ایمان قبول کریں اور میری اس ہدایت کی بات کو ماننے والے بن جائیں۔ چنانچہ عذاب ٹال دیا گیا تو نبی علیہ السلام ان کفار کے لیے بھی رحمت بن گئے، اور واقعی بعد میں اہل طائف مدینہ طیبہ آئے اور انہوں نے آ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت نبی علیہ السلام کے سامنے قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کس نے کیا کیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں نا مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتیں یاد تھیں کہ انہوں نے بلال کے ساتھ کیا کیا تھا، خباب کے ساتھ کیا کیا تھا، خبیب کے ساتھ کیا کیا تھا، سمیہ کے ساتھ کیا کیا تھا، زنیرہ کے ساتھ کیا کیا تھا، کس طرح انہوں نے صحابہ کو تکلیفیں پہنچائی تھیں، اور یہ بھی پتا تھا کہ میں سجدے میں تھا اور کفار نے میرے اوپر اونٹ کی اوجھڑی لا کر رکھ دی تھی اور مجھ سے سجدے سے اٹھا بھی نہیں گیا تھا۔ اتنی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی تھیں۔ آج وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سبق سکھاتے، ان سے بدلہ لیتے اور ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دیتے، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیا اور کہا کہ آپ لوگوں نے جو میرے ساتھ کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کی طرح آج یہی کہتا ہوں کہ جاؤ تم پر کوئی قصور نہیں، میں نے آج تم سب کے قصوروں کو معاف فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن گئے۔ چنانچہ فتح مکہ کے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر جانا چاہتے تھے، تو بیت اللہ کی چابی تھی عثمان بن طلحہ، ایک شخص تھے ان کے پاس۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، فرمایا عثمان مجھے بیت اللہ کی چابی چاہیے، تو اس نے چابی دے دی۔ نبی علیہ السلام بیت اللہ کا دروازہ کھل کر اندر تشریف لے گئے۔ نبی علیہ السلام نے 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر دعا مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی صحابہ بھی تھے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی سب ساتھ تھے، حضرت عباس عنہ بھی ساتھ تھے۔ جب باہر نکلے تو سب صحابہ کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اب تو کنجی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ گئی، اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنجی ہم میں سے ہی کسی خادم کے حوالے فرمائیں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام جب باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلا کر کہا عثمان تمہیں یاد ہے ہجرت کے وقت جب میں مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہا تھا تو میرا دل بہت غم زدہ تھا، میرا دل چاہتا تھا میں بیت اللہ کے اندر جاؤں اور اللہ سے دعا کروں، عبادت کروں، اور میں نے تم سے اس وقت کہا تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول دو، مجھے اندر جانا ہے۔ عثمان تم نے انکار کر دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ عثمان
جس جگہ پر آج تم کھڑے ہو ایک وقت آئے گا اس جگہ پر میں کھڑا ہوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں اس جگہ پر تم کھڑے ہوگے۔ عثمان تم نے دیکھا اللہ نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ سچا ثابت کر دیا، آج چابی میرے ہاتھوں میں ہے، تم خالی ہاتھ کھڑے ہو، مگر عثمان میں تمہارے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، میں یہ چابی تمہارے ہی ہاتھوں میں دیتا ہوں، قیامت تک یہ تمہاری ہی نسلوں میں باقی رہے گی۔ آپ سوچئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یعنی رحمت تھے، ہر کسی کے لیے آپ کا وجود مسعود رحمت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے لیے بھی رحمت بن گئے، چنانچہ جنوں نے بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھا۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ جن آئے اور کہنے لگے انصتوا انا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہڈیاں وغیرہ پڑی ہوتی ہیں تم ان کے ساتھ نجاست مت لگایا کرو، اس لیے کہ یہ جنوں کی خوراک ہوتی ہے۔ تو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جنوں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے ان کو بھی حصہ مل رہا ہے۔ جانوروں کے لیے رحمت بن گئے۔ قریش مکہ کے زمانے میں کھڑے جانور کو جسم کے کسی حصے کا گوشت کاٹ کے پکایا جاتا تھا، اور جانور کو کیا تکلیف ہوئی اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جانور کو اس طرح نہیں تکلیف دینی چاہیے، ہاں اگر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہو وہ تو اور بات ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو تم اگر اپنے گھر میں پالو تو اس کو تم ضرورت کے مطابق کھلاؤ اور پلاؤ اور اس کا خیال رکھو، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر اونٹ وغیرہ ہے تو کھڑی حالت میں اس کے اوپر مت بیٹھ جاؤ، اس کو کرسی کے طور پہ استعمال نہ کرو، اگر اوپر بیٹھنا ہے تو تم اب سفر کرو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بھی حقوق آ کر سمجھائے، تو جانوروں کو بھی محبوب کی رحمت للعالمین سے حصہ مل گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ نباتات کو بھی حصہ ملا۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ بلا وجہ کسی درخت کے پتے کاٹنا یا شاخ کاٹنا یہ اچھا نہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ بھئی اگر تم درخت لگا سکتے ہو تو تمہیں اس درخت کے لگانے کے بدلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر اور ثواب ملے گا۔ تو دیکھیے کہ درختوں کو لگانے کا حکم دیا اور کاٹنے سے منع فرمایا، بلا ضرورت جو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو گویا درختوں کو بھی نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے پروٹیکشن مل گئی، یعنی ان کو بھی نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اگر ہم انسانوں کو دیکھیں تو معاشرے کے ہر فرد کو نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا۔ فرض کرو گھر کے اندر ماں کا ایک درجہ ہوتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے لیے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کی یہ عظمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بتائی، اس سے پہلے دنیا عظمت نہیں جانتی تھی، بلکہ زمانہ جاہلیت میں کفار کا تو یہ حال تھا کہ باپ فوت ہوتا تھا تو ماں باقی مال کی وراثت کی طرح بچوں میں تقسیم ہوتی تھی، تو بچے اپنی ماں سے خود نکاح کر لیا کرتے تھے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس وقت ماں کا کیا حال تھا۔ نبی علیہ السلام نے آ کر ماں کی شان کتنی سمجھائی اور بتائی کہ بھئی تم اس کی خدمت کرو گے تو تمہیں اپنے اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہوگی۔ تو ماں کو بھی نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا، پھر والد کو بھی حصہ ملا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اپنے والد کے چہرے پر محبت کی ایک نظر ڈالی، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج یا ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ دنیا باپ کا مقام نہیں جانتی تھی، یہ مقام کس نے آ کر دنیا کو بتایا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ چنانچہ فرمایا کہ تمہارے والد کی رضا میں تمہاری رضا اللہ کی رضا ہے، اور والد کی ناراضگی میں تمہارے رب کی ناراضگی ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے گھر کے باقی افراد کو بھی حصہ ملا۔ مثال کے طور پر اولاد کو بھی حصہ ملا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب باپ اپنے بچے کو محبت سے بوسہ دیتا ہے تو ریح الولد میں ریح الجنہ، یہ جو بچے کی مہک وہ سونگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت کی مہک سونگنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو اولاد کو بھی نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ مل رہا ہے۔
بیٹی کو بھی حصہ ملا، بیٹے کو بھی حصہ ملا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے ایک چھوٹی سی بچی کو اٹھایا ہوا تھا، اس کو پیار کر رہے تھے مگر آنکھوں میں آنسو تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کہ تم اس بچی کو پیار بھی کر رہے ہو اور تم رو بھی رہے ہو؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا کہ مجھے گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا بہت ناپسند تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا ہوا تھا کہ اگر میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس کو زندہ دفن کر دوں گا۔ میں تجارتی سفر پہ چلا گیا تھا، واپسی پہ میرے پیچھے میرے ہاں جو ہے وہ بیٹی کی ولادت ہوئی، مگر میری بیوی نے میری بیٹی کو اپنی بہن کے ہاں بھجوا دیا۔ جب میں واپس آیا تو مجھے اس نے کہا کہ میرے ہاں بیٹی ہوئی تھی اور میں نے اس بیٹی کو نمٹا دیا، تو میں مطمئن ہو گیا کہ چلو بچی کو میں نے دیکھا بھی نہیں۔ وہ بیٹی جو تھی میری بیوی کے بہن کے گھر یعنی سالی کے گھر پلتی رہی، حتیٰ کہ تھوڑی بڑی ہو گئی تو وہ ماں اس کو لے کے آتی ہمارے گھر میں، تو میں اس کو اپنی بیوی کی بہن کی بیٹی ہی سمجھتا۔ وہ بچی ذرا بڑی ہوئی، میرے ساتھ معانست کرتی، محبت کا اظہار کرتی، مجھے بھی اچھی لگتی، کبھی میری گود میں آ جاتی، میں اسے اٹھا لیتا، میں اسے پیار کرتا، حتیٰ کہ وہ بچی چلنے کے قابل ہو گئی تو مجھے اس بچی کے ساتھ ایک محبت کا تعلق بن گیا۔ میں اس کو مس بھی کرتا اور کئی مرتبہ پوچھتا کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، وہ کہاں ہے۔ جب میری بیوی کو یقین ہو گیا کہ اب ان کو اس بچی کے ساتھ محبت ہو گئی، ایک دن اس نے یہ ڈسکلوز کیا کہ بھئی یہ تو ہماری بیٹی ہے، میں نے اپنی بہن کے گھر بھیج دیا تھا کہ آپ اس کو دفن نہ کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا اور میرے دل کے اندر اس وقت سے نا ایک بغض بیٹھ گیا کہ میں نے اس لڑکی کو زمین میں دفن کرنا ہے۔ چنانچہ ایک دن میں اس کو بازار لے کے جاتا تھا، وہ میرے ساتھ کھیلتی تھی، باتیں کرتی تھی، محبت کا اظہار کرتی تھی۔ میں ایک دن اس کو لے کے جنگل میں گیا اور میں نے اپنے ساتھ کسی بھی لے لی، تو کسی لے کر میں زمین کھودنے لگا۔ میں اس بچی کے لیے گڑھا کھود رہا تھا اور وہ مٹی میرے کپڑوں پر پڑ رہی تھی، تو بچی میرے قریب آئی اور کہنے لگی کہ ابو آپ کے کپڑوں پر مٹی لگ رہی ہے۔ میں نے اس کی ان معصومانہ باتوں کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا اور میرے اوپر ایسی حیوانیت چھائی ہوئی تھی کہ میں نے گڑھا کھودا اور بالآخر اس بچی کو دھکا دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ وہ بچی رونے لگی، میری آنکھوں میں مٹی جا رہی ہے، سر میں مٹی جا رہی ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، مٹی ڈالتا رہا حتیٰ کہ اس کی آواز آنی بند ہو گئی۔ میں نے اس بچی کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دیا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میری زندگی کا وہ رخ تھا